بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہونا ہے۔ ایسے ہی ایک نہ ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ضرور ہوں گی، جس کا ذکر قرآن حدیث اور اسلامک کتابوں میں ملتا ہے۔ اور آج قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب دبئی پر کیسے آیا۔ دوستو، اس وقت دبئی اور ابوظہبی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں ہے۔ کہا جا رہا ہے جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جن کے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، دبئی، شارجہاں، ابوظہبی سمیت کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کل دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ سڑکیں ڈوب گئی ہے۔ اور یہی نہیں، شیخ زاید کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصوں میں پانی بھر گیا ہے اور وہ پانی سے ڈوب گئی ہے، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والے سینکڑوں فلائٹ رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹ، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہاں کی ہوئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہو گئی ہے۔ اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی، اور جو پہلے سے ہی گھومنے دبئی میں گئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے دبئی ان طوفانی بارش میں ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، جو ہوٹل کے روم کا جو کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ پر ڈے کا ہے۔ تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو دبئی کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اپنی روم بک کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا کوئی علاقہ ہے۔ کل دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی بھینکر چلی، جس سے دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے۔ یاد رہے، اللہ نے ہر چیز کی حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔
अभी जो दुबई के हालात बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये दुबई नहीं है बल्कि कोई आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो जब अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो याद रहे उसका अजाब बहुत सख्त होता है। और अल्लाह ताला ने जीते जी दुबई वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देखो ये मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है ये दुबई वालों के लिए कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये किसी को मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। तो दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद और नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनवाने की इजाजत दे दी है, और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था, और ये सब काम दुबई की हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुबई में ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है? तो आइए दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुई कयामत की निशानी के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या पिछली कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही है कि जो फोटोज न किसी हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और सबसे ये फोटो दुनिया की नजर में आई है, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इन नजर आने वाली तस्वीर को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हो ना हो ये यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की ही नहीं कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीर है जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है सिवाय रेगिस्तान के। दूर दूर तक कुछ और नजर आता ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल फिर ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाकों में अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाते थे। जब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में भी नहीं पड़ रही है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है
کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں، بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارش ہوتی رہتی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے، سعودی عربیہ کے جتنے بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی آس پاس کے ہیں، جس میں کلیئرلی اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو مکہ کے بہت قریب ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیو حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والے بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے بھائی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ تو اس کے لیے کیونکہ اسے سیدھے طور پر آخری پیغمبر یعنی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو وہ اس کی زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ عرب کی وہ زمین خشک پہاڑ اور چٹیال میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو، میں آپ کو یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا ایکسپلیمیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سعودی عربیہ کے خشک یعنی سوکھا پورا ریگستان علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ دوستو مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب ہوتا ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہے، ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر سعودی عربیہ میں ندی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی موسم کی بدلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی بھی تیار ہو جائے۔ فی الحال دوستو، ان فوٹوز اور ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کومنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ ہم آپ کا ہر ایک کومنٹ پڑھتے ہیں، تو لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اور ہمیں کومنٹ بھی ضرور کریں۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ بلکہ لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالج فل اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔